بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ جہاں ایک ضابطہ ہے عموماً بیان کیا جاتا ہے کہ جن صورتوں میں یا خطاب کے دو صورتیں ہیں، یا ایھا الناس سے خطاب اور یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب، تو کہتے ہیں یا ایھا الناس جہاں آیا تو وہ صورت مکی ہے، اور جہاں یا ایھا الذین آمنوا آیا تو وہ صورت مدنی ہے۔ اور یہ قول ذمہ لگایا جاتا ہے ابن عباس کی، حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سورہ بقرہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ اس لیے وہ نکالتا ہے بابا جلالین والا بھی، یا ایھا الناس، اے اہل مکہ، مکہ والوں کو خطاب ہے۔ یہ مکہ شکہ والے نہیں، اسلام آباد والے بھی شامل ہے۔ یہ خطاب عام ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ الناس کا خطاب عام ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کو خطاب ہے ایک۔ دوسرا اس کا سیاقی معنی ہے۔ سیاقی معنی پیچھے تین جماعتوں کا ذکر ہے۔ کتنی جماعتوں کا؟ تین جماعتوں کا، مومنین، کافرین، منافقین۔ تو یا ایھا الناس کا خطاب تینوں جماعتوں کو ہے، یا ایھا الناس، لیکن اعبدوا ہر جماعت کے حساب سے معنی اور ہوگا۔ خطاب تینوں جماعتوں کو سیاقی، تو اعبدوا مومنوں کو خطاب پکے رہو، اعبدوا منافقوں کو خطاب مخلص ہو کے مانو، کافروں کو خطاب دل اقرار سے مانو، تم بھی مانو۔ تینوں جماعتوں کو خطاب ہے یا ایھا الناس، اور عمومی معنی قیامت تک کے لیے۔ قیامت تک کے لیے آپ کو بھی قرآن نے کہا یا ایھا الناس۔ اچھا، جب قرآن نے یا ایھا الناس کہا تھا اس وقت آپ تھے؟ پھر یہ جی سنتے نہیں تو خطاب کیسے؟ وہاں تو آپ تھے ہی نہیں، خطاب کیوں کیا؟ سمجھے؟ سنتے نہیں تو خطاب کیوں ہے؟ یا ایھا الناس معلوم ہوتا ہے خطاب کے لیے کوئی سننا ضروری نہیں۔ جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، قیامت تک پیدا ہوں گے، سب کو خطاب ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اب دوسرا بھی ایک سیاقی ربط ہے۔ پیچھے منافقین کا تذکرہ ہے، اور منافقین کے تذکرہ میں ایک بات سمجھ آئی ہے، یکادو لو شاء اللہ، کہ ابھی تک ان میں صلاحیت ہے صحت یابی کی، صحت یاب ہو سکتے ہیں، تو اللہ تعالی نے دو نسخے شفا منتخب کیے۔ نمبر ایک توحید، یہ نسخہ شفا ہے، اور نمبر دو قرآن، یہ نسخہ شفا ہے۔ دو شفا کے نسخے تجویز کیے کیونکہ ابھی ان میں صحت کا امکان ہے۔ یکادو شاء اللہ بتا رہا ہے کہ قابل علاج مریض ہیں، علاج ہو سکتا ہے، تو ان کی بیماری کے لیے دو شفا کے نسخے ذکر کیے۔ یا ایھا الناس، یا دیکھو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو
اعبدو ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی. جہاں پر اشکال ہے، اعبدو ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی. تو عبادت تو کر رہے تھے، تحصیل حاصل ہے. یہود عبادت کر رہے تھے، عیسائی عبادت کر رہے تھے، مشرکین عبادت کر رہے تھے، اللہ تعالی کی عبادت کر رہے تھے. اللہ کرے وہ کاغذ فوٹو سٹیٹ آ جائیں تاکہ مسائل شروع ہوں. اس پر مسئلہ الہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اس میں آپ دیکھیں گے مشرکین مکہ عبادات کرتے تھے تو عابد تھے. تو پھر یا ایھا الناس اعبدوا کا کیا معنی؟ اس لیے یاد رکھ لو، ابن عباس نے فرمایا کلو عبادت فی القرآن بمعنی التوحید. کلو عبادت کلو عبادت فی القرآن بمانت توحید. بمانت توحید، ہر عبادت کا لفظ جو قرآن میں عبادت کا لفظ آیا ہے اس سے معنی ہے توحید والا. اس لیے بے اجماع المفسرین جہاں اعبدو کا معنی کرتے ہیں وحدو. اعبدو بمعنی وحدو. وحدو جیسے ایاک نعبدو میں اثر تھا، یہاں پر بھی توحید فی العبادت کا حکم ہے، عبادت کا حکم نہیں ہے. وحدو ربکم، وحدو ربکم، عبادت کرو ربکم، صرف اپنے رب کی، صرف اپنے رب کی. عبادت کا مفہوم سمجھا چکا ہوں وہ تفصیلی، اب دوبارہ نہیں دہرایا جا سکتا، اس کو ذہن میں رکھ لو. البتہ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک بات کی، اس کی توضیح شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ نے کی. فرماتے ہیں کہ عبادت، حافظ ابن القیم فرماتے ہیں عبادت ہے الحب والخوف. حب اور خوف دو رکن، اور حضرت شیخ ساتھ ملاتے ہیں الرجا. تین چیزیں ملیں، محبت، خوف، رجا، امید. محبت، خوف اور امید، یہ تین رکن ہیں عبادت کے. شیخ پنجپیر رحمہ اللہ یہ کہتی ہیں، اور حافظ نے الحب والذل بھی لکھا، الحب والخوف بھی لکھا. مدارج السالکین ان کی کتاب ہے. تو یہ تین چیزیں حضرت نے فرمایا، حب، خوف، رجا، تین چیزیں. لیکن خوف، حب، خوف سے مراد خوف طبی نہیں، حب سے مراد حب طبی نہیں، اور رجا سے مراد رجا طبی نہیں، تحت الاسباب نہیں. خوف کسی ہستی کا ما فوق الاسباب طور پہ، محبت کسی ہستی کی ما فوق الاسباب صفات کی وجہ سے، اور رجا کسی ہستی سے ما فوق الاسباب صفات کی بنیاد پر. تو ایک ہے طبی محبت. طبی محبت بیوی سے بھی ہے، والد سے بھی ہے، والدہ سے بھی ہے، ان سے بھی ہے، خاندان سے بھی ہے، دوستوں سے بھی ہے. یہ محبت مراد نہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، محبت، خوف اور رجا جو ما فوق الاسباب، بات پھر پھرا کر وہی نکلتی ہے جو میں نے آپ کو العبادت و عبارت عن الاعتقاد پر تقریر کی تھی، اسی پر جا کے کام ختم ہوتا ہے. جدھر سے بھی پھرو. اگر وہ سمجھ نہیں، یہ جو بعد میں آئے بیچارے اب یہ کیا سمجھیں گے.
اس لیے دورے میں پہلے دن سے شرکت کرنی چاہیے. تو اب وہ چیزیں تو لمبی ہیں، اب معذوری بھی ہے، اب اس کو دوبارہ ہم کیسے کہیں؟ دوبارہ کہیں تو سارا وقت ادھر لگے گا، وہ تو ہو چکا ہے. لیکن جن ساتھیوں نے پڑھا ہے ان سے ذرا تکرار کر لے. عبادت کا اگر وہ مفہوم سمجھ نہ آیا تو نہیں آئے گا دورہ سمجھ. تو اعبدوا ربکم، اب اس سمجھ پر یہ شیخ پنج پیر کی تقریر بھی سمجھ آئے گی. محبت، خوف اور رجا ما فوق الاسباب طور پہ. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 90، اولئک الذین یسارعون یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. یہاں پر بھی رغبا ورہبا، رجا، رہبا خوف، اور پھر خاشعین، اور اس میں محبت بھی مفہوم ہے. رغبا، رہبا، ایسا ڈر خوف جو محبت پر مبنی ہو، محبت پر مبنی ہو. تو انبیاء کہ اس عمل کو ذکر کیا گیا، یدعوننا رغبا ورہبا، ہمیں پکارتے تھے محبت سے، توقع سے. کانوا لنا خاشعین، ہمارے سامنے دبے رہتے تھے. یہ سورۃ الانبیاء، یہ بھی حضرت شیخ پنج پیر کا ماخذ بن سکتا ہے. ویسے عام طور پہ وہ بنی اسرائیل کی آیت کو بطور استدلال وہ پیش کرتے ہیں، اور محبت والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس سے محبت پر استدلال کرتے ہیں. تو دو چیزیں حافظ نے کہی. حافظ نے کہا کیا چیز؟ خوف و محبت، محبت اور خوف. اور شیخ نے رجا، وہ بھی قرآن سے لیا ہے. تو تین چیزیں یہ محبت کے، عبادت کے ارکان. لیکن میں نے اس کی توضیح کی ہے کہ یہ تین چیزیں کبھی بے جا رہے. محبت وہ جو ما فوق الاسباب صفات کے نظریے سے پیدا ہو، اور خوف بھی وہ جو ما فوق الاسباب غیبی قوت سے پکڑنے کا، امید بھی وہ جو غیبی قوت سلطنت غیبیہ اور ما فوق الاسباب طور پہ دینے کا. جس میں نظریہ ہو تو معیار وہی ما فوق الاسباب ہی بنے گا اور کوئی نہیں بن سکتا. تو عبادت میں یہ تینوں چیزیں ہیں. بالکل صحیح. اعبدوا ربکم وحدوا ربکم. اب یہاں پر اشکال ہے. اشکال یہ ہے کہ عبد یعبدو، تو مفسرین جو تفسیر کرتے ہیں، کبھی مفسر لفظ کا لغوی معنی بیان کرتا ہے کہ لفظ کا لغت میں کیا معنی ہے. کبھی مفسر لفظ کا لازمی معنی بیان کرتا ہے، لازم معنی. اور کبھی مفسر مرادی معنی بیان کرتا ہے. کون سا معنی بیان کرتا ہے؟ مرادی. تو تفسیریں سمجھنے کے لیے یہ چیزیں سمجھنی ضروری ہے. تو اس لیے یہاں پر سمجھو. تو پھر اعبدو کا معنی واحدو تو کسی لغت میں نہیں. تو مفسرین نے کیوں کیا؟ الجواب، یہ اعبدو کا مرادی معنی ہے. یہ اعبدو کا کون سا معنی ہے؟ مرادی، لغوی معنی نہیں. اشکال لغت پہ ہو رہا ہے، لیکن یہ معنی مرادی ہے بس. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم ربکم. تو اب یہاں پر میں نے بتایا پہلی دفعہ جب دعویٰ آئے گا تو مسئلہ پکار پر رد ہوگا. اور غیر اللہ کو نہ پکارو، کار ساز اللہ ہے، اللہ ہی کو پکارو. پکار کے لائق اللہ. یہاں دعوے کا یہ مقصد ہے. اعبدوا ربکم. آگے الذی خلقکم، دلیل توحید عقلی اول. دلیل توحید الذی خلقکم، وہ ذات جس نے پیدا کیا تم کو. یہ نعمت اولا ہے، یعنی وجود. خلقکم، وجود. خلق کے دو معنی،
ایک خلق کا معنی ایجاد ما فوق الاسباب، ایجاد ما فوق الاسباب، اور دوسرا خلق کا معنی التصویر ما تحت الاسباب۔ پہلی نعمت کیا ہے جناب؟ وجود بخشا، والذین من قبلکم، اور ان کو جو تم سے پہلے گزرے، یہ دوسری نعمت ہے، دوسری نعمت ہے۔ اب ذرا سمجھو، تمہارا وجود موقوف ہے تمہارے والدین کے وجود پر، اگر والدین نہ ہوتے تم ہوتے؟ لعلکم تتقون، اعبدوا لعلکم، اعبدوا لعلکم، لعلکم میں برکات توحید کا بیان ہے، برکات توحید کی، فوائد توحید، برکات توحید، توحید کی برکات ہے نا، قرآن نے بڑی بیان کی ہے۔ برکات توحید، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، بچ جاؤ اللہ کی پکڑ سے، اس کے عذاب سے بچ جاؤ، سزا سے بچ جاؤ۔ تو توحید کی برکت اور فائدہ یہ ہے کہ موحد آدمی جہنم سے بچ جائے گا۔ توحید مانو، لعلکم تتقون، یہ کس کا بیان ہے؟ برکات توحید، لعلکم تتقون۔ شیخ القرآن کہتی ہیں، اللہ فرماتے ہو مشرکو، تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا، اور تم سے جو پہلے گزرے نا، علی حجویری، عبد القادر، جن کو تم پکارتے ہو، ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ تمہیں پیدا کرنے والا بھی اللہ، جن کو تم پکارتے ہو ان کو پیدا کرنے والا بھی اللہ۔ تو اعبدوا ربکم، پکارو اپنے رب کو جو اپنے وجود میں محتاج ہے، وہ تمہارے مشکل کشا کیسے بن گئے؟ الذی، تیسری نعمت، الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنایا واسطے تمہارے، لکم، تمہارے نفع کے لیے، لعلکم تتقون، الذی جعل لکم، وہ ذات جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، تمہارے لیے، یعنی اس کی حکمت ہے تمہیں نفع پہنچانا۔ تمہارے لیے کا کیا معنی؟ اس کی حکمت ہے تمہیں نفع پہنچانا۔ الارض، زمین کو، الارض، زمین کو، فراشا، فراش بستر کو کہتی ہیں، والسماء بناء، اور آسمان کو، بناء، چھت، وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج، پس نکالے، فاخرج به، پس نکالا اس پانی کے ساتھ، من الثمرات، پھلوں سے، رزقا لکم لرزقکم، رزقا لکم لرزقکم، رزق واسطے تمہارے، رزقا لکم یعنی لرزقکم، پھل نکالے تمہارے رزق کے لیے، رزقکم۔ اب دیکھو دو باتیں سمجھو، ایک تو دلیل، دعویٰ پکارو صرف اللہ کو، دلیل اس لیے لِأَنَّهُ خَلَقَكُمْ، اللہ ہی کو پکارو اور کسی کو نہ پکارو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، اللہ ہی کو پکارو اور کسی کو نہ پکارو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تمہارے پہلوں کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اللہ ہی کو پکارو اور کسی کو نہ پکارو۔ الذی جعل لکم، اس لیے کہ اس نے زمین کو تمہارے لیے پیدا کیا، اللہ ہی کو پکارو اور کسی کو نہ پکارو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے آسمان کو چھت بنایا، اللہ ہی کو پکارو اور کسی کو نہ پکارو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے آسمان سے بارشیں برسائیں۔
سمجھ گیا یا نہیں سمجھ گئے؟ یہ دلیل ہوتی ہے، یہ دعوے پہ دلیل ہے۔ اس لیے اب کتنے امور ذکر کیے؟ 5۔ او پنج پیریو بولو 5۔ کتنے امور ذکر کیے دلیل میں؟ 5۔ یہ 5 کام، حاذہ الخمسہ، یہ 5 امور تم بھی مانتے ہو مشرکو کہ اللہ کے سوا کرنے والا کوئی نہیں، تو پھر دعویٰ مانو نا، یہ 5 امور رب کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، تو پکار کے لائق بھی رب کے سوا کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیسی دلیل قرآن لاتا ہے، ہلنے نہیں دیتا۔ اب یہ 5 امور ایسے تھے، لیکن واہ قرآن، امام رازی نے ایسے نہیں کہا۔ امام رازی سے بڑا منطقی کوئی بھی نہیں تھا، بڑا امام المناطق کا ہے، بڑا منطقی ہے، لیکن کہتے ہیں میں نے 60 علوم پڑھے، 60 علوم پر PhD کی، لیکن دل نہیں مطمئن ہوا، دل مطمئن قرآن پہ ہوئے۔ قرآن جیسی دلیل دیکھو لاتا، مولوی بھی سمجھے، جٹ بھی سمجھے، ان پڑھ سے ان پڑھ سمجھ جائے، اور علامے سے علامہ سمجھ جائے، علامہ بھی بور نہ ہو۔ اب دیکھو نا گفتگو، ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ جہاں پر مختلف ذہنوں کے لوگ ہیں، اگر مولوی والی بولی بولے تو نچلے طبقے والے ناراض ہیں، اور ان نیچے والوں کو سمجھانے لگے تو آپ ناراض ہیں، بڑے والے بھی یہ کوئی بات نہیں ہے۔ تو ہماری گفتگو اس میں مراتب مخاطب سب کو ہم برابر نہیں لا سکتے، اور یہ کمال ہوتا ہے سب کو برابر سمجھانا، لیکن قرآن کی بولی وہ ہے کہ عالم سمجھے تب بھی مزہ آئے اور جٹ سمجھے تب بھی مزہ آئے۔ یہ الذی خلق ہو گیا۔ اب ذرا سمجھو، یہ 5 امور جو تھے یہ مکہ کے مشرک مانتے تھے، یہ امور عظام ہیں کہ ان میں اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو فرمایا جب یہ مانتے ہو اگلی بھی مانو، اعبدوا ربکم۔ یہاں عرض بے منزلہ عورت کے، آسمان بمنزلہ مرد کے، ماں بمنزلہ نطفہ کے، ثمرات بمنزلہ اولاد کے۔ جس طرح مرد بیوی کا جوڑا ملتا ہے، نطفے سے بچہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ پورے نظام میں بھی یہ سلسلہ رکھا۔ آسمان باپ کی مثل، پوری زمین یہ ماں ہے، ماں کی مثل، اور ثمرات کھیتیاں باغ، اوپر سے نظام وہی ہے، ایک چھوٹا نظام ایک بڑا نظام۔ مرد بیوی سے ملاپ پر بھی یہی ہوتا ہے، مذکر مؤنث کے ملاپ پہ بھی یہی ہوتا ہے، اور بڑے نظام میں بارش یہ وہی بمنزل نطفہ کی ہے، زمین بمنزل ماں کے، آسمان بمنزل باپ کے۔ فرمایا یہ کائنات کا نظام قائم کیا، نظم کائنات۔ فاخرجا نکالا بہی من الثمرات رزقا لکم۔ ابھی آگے آ جائیں، رزقا لکم، نیچے آ جائیں، نیچے کیف تکفرون باللہ، کیف تکفرون باللہ، اور فلا تجعلوا، یہ نتیجہ دلیل ہے۔ اسی دلیل کا نتیجہ اب مانا جیسے میں کروں گا اس طرح کرنا ہے۔ یہ من الثمرات رزقا لکم، فلا کو نہیں لگانا، رزقا لکم کیف تکفرون باللہ، کیف تکفرون باللہ، یہ دلیل کے ساتھ لگے گا، کیونکہ اس کا نام کیا ہے؟ تتمہ دلیل۔ کیفا کس طرح انکار کرتے ہو، باللہ اللہ کا، کیف تکفرون باللہ، اشکال ہے کہ مشرکین اللہ کا انکار تو نہیں کرتے تھے، وہ تو ہر مقام پہ قرآن کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ،
وہ کہتے تھے اللہ ہے، اللہ کے منکر تھے. بولو شابش. مشرکین اللہ کے منکر تھے، اللہ کو مانتے تھے. یہ تو نصوص کا مسئلہ ہے. تو یہاں پر کیف تکفرون باللہ، تو یاد رکھ لو قرآن کی اصطلاح، قرآن کا ضابطہ، اللہ نے کافر بالتوحید کو کافر باللہ سے تعبیر کیا ہے. کافر بالتوحید کو کافر باللہ سے تعبیر کیا. کافر باللہ سے تعبیر کیا. کیوں؟ جو مشرک ہے اس نے اللہ کو نہیں مانا. کیسے نہیں مانا؟ در حقیقت جو اللہ ہے وہ شریکوں سے پاک ہے، اور جو مشرک کے ذہن میں اللہ ہے وہ شریکوں والا اللہ ہے. جو اللہ ہے وہ شریکوں سے پاک ہے، اور جو مشرک کا موہوم اللہ ہے وہ شریکوں والا اللہ ہے. مشرک کے ذہن میں جو اللہ ہے وہ بابوں سے ڈر بھی جاتا ہے. مشرک کے ذہن میں جو اللہ ہے وہ اپنی صفتیں تقسیم بھی کر دیتا ہے. مشرک کے ذہن میں جو اللہ کا تصور ہے وہ اس اللہ کو باب تسبیحوں کے دھمکیاں بھی دے دیتے ہیں. وہ بابوں سے ڈرتا ہے. وہ اس نے دوسرے حاضر ناظر بنا دیے، مختار کل بنا دیے، اب ریٹائر ہو گیا، معطل ہو گیا. جو مشرک کے ذہن میں اللہ ہے، لیکن جو اللہ ہے وہ سب ان عیبوں سے پاک ہے. جس کا نام اللہ ہے اس نے نہ کسی کو اپنی صفتیں دی ہیں، نہ وہ کسی سے مروب ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی مخلوق والا نقص ہے. اس لیے قرآن کریم نے جو مشرک باللہ ہے اس کو کافر باللہ کہا ہے. کافر بالتوحید کو کافر باللہ کہا، مشرک باللہ کو کافر باللہ کہا. پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی ہے یہ کہ نہیں؟ تو اس لیے یہاں کیف تکفرون باللہ، کیسے انکار کرتے ہو باللہ. کیا معنی کریں گے؟ بے توحید اللہ، باللہ بے توحید اللہ. یہ بھی سب مفسرین نے یہ معنی کیا، سب. کوئی تفسیر اٹھا لو. بے توحید اللہ، اللہ کی توحید. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم مردے تھے. فَأَحْيَاكُمْ، پس تمہیں زندہ کر دیا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں مارے گا. فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندہ کرے گا. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اب ذرا پیچھے ملاؤ. الذی خلقکم، یہاں پر کنتم امواتا فاحیاکم، موت و حیات پر تصرف کرنے والا. تمہاری موت و حیات کا تصرف بھی اللہ رب العزت کے ساتھ خاص. تمہاری خلق اور تمہاری روزی کا مالک اور متصرف بھی اللہ. تو اعبدوا ربکم، اعبدوا ربکم. اس لیے یہ تتمہ دلیل ہے، اس کو اس کے ساتھ ملائیں گے. اب ذرا خیال کرنا، پیچھے سارے امور ملا لو. الذی خلقکم اسی طرح ملاؤ. لأنہ خلقکم، اس لیے اس نے تمہیں پیدا کیا، اس لیے اس نے تمہارے لیے زمین بنائی، اس لیے اس نے تمہارے پچھلوں کو پیدا کیا، اس لیے اس نے وہاں سے تمہارے زمین بنائی، اس لیے اس نے وہاں سے تمہارے آسمان بنایا، اس لیے اس نے بادلوں سے آسمان سے پانی اتارا، اس لیے اس نے تمہیں رزق دیا، اس لیے اس نے تمہارے بے جان وجود میں جان ڈالی، اس لیے وہ تمہیں زندہ رکھے گا، اس لیے تمہاری زندگی کا متصرف اور مختار، اور تم کو موت دینے کا متصرف اور مختار، اور قیامت کے دن تمہیں زندہ کرنے کا متصرف اور مختار اللہ. تو آؤ فلا تجعلوا للہ اندادا، فلا تجعلوا للہ اندادا. یہ نتیجہ دلیل ہے. فلا تجعلوا
جب یہ سارے امور اسی طرح جیسے پڑے ہیں، او مشرکو فلا تجعلوا للہ اندادا، بس مت بناؤ اللہ کے شریک، مت بناؤ اللہ کے شریک۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ یہ اصل مسئلہ ہے۔ اب انشاءاللہ لگے گا تفسیریں میں کرتا ہوں، وہ ہوتی رہتی ہیں، پہلے دلائل کا ربط لگ جائے۔ فلا تجعلوا للہ، اب آ جاؤ فلا تجعلوا پر۔ فلا تجعلوا للہ، مت بناؤ، فلا تجعلوا للہ اندادا، تو بات یوں ہے، معاملہ یوں ہے۔ اب کذالک کا پھر آپ کے ذہن میں وہ ساری بات آئے گی، او خالق سے لے کر الیہ ترجعون تک سارے امور ذہن میں حاضر کرو۔ نصیحت کی کتاب ہے نا، بار بار مقصد ہے یہ چیزیں مراقبہ کی دوستوں بزرگوں، اس پہ مراقبہ کرو۔ تم پتہ نہیں کس پہ کرتے ہو۔ اب دیکھو قرآن مراقبہ کرا رہا ہے، سوچو سوچو پھر سوچو خلقکم سے، او لے جاؤ ثم الیہ ترجعون، پھر کہا فلا، یہ فا پھر مراقبہ کرا رہی ہے۔ اذا کان الامر کذالک، کذالک میں پھر سوچنا ہے، یہ ہے مراقبہ۔ یہ بیچارہ بیٹھا ہے مراقبے میں، قبرستان سے آ گئی ہے، قبر والے سے گپ شپ بھی لگائیے، ہے بے ایمانہ۔ اللہ کے نبی نے تو فرمایا ہے کہ عذاب القبر جنات اور انسانوں سے غیب میں، جنوں ان سے غیب میں رکھا۔ یہ رسول کا فرمان ہے یا نہیں؟ غیب میں رکھا۔ اور یہ جو قبر پہ بیٹھا ہے بے ایمان، نیچے مردے سے گپے بھی لگا رہا ہے، اس کے عذاب ثواب کو بھی معلوم کر رہا ہے، تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے یہ جن بھی نہیں انسان بھی نہیں تو پھر کسی ابن القلب بھی ہوگا۔ اگر جن ہوتا انسان ہوتا تو قانون یہ ہے کہ مردے کا حال جن انسان سے جو عذاب قبر ہے یہ مخفی ہے یا نہیں؟ ثقلین سے مخفی ہے یا نہیں؟ اور یہ جو بیٹھا ہے گپ شپ لگا کر، تو یہ جن بھی نہیں انسان بھی نہیں تو پھر خنزیر ہے سورہ۔ لوگوں کو آج کل نیا ایک مسئلہ آیا ہے، یہ جو نئے خلیفے بن رہے ہیں، ایک ساتھی مجھے ملا، یہ بھی ان خلفاء سے آیا، اللہ نے اسے ہدایت دے دی، تو مجھے کہتا ہے کہ ایک نیا کام ہوا ہے۔ میں آیا کیوں؟ کہتے اس لیے کہ مجھے ایک قبر پہ لے گئے اور مجھے کہا کہ یہ پتہ نہیں کتنے اسباق اس نے بتائے، غلط بیانی نہ ہو جائے، کتنے اسباق بتائے کہ یہ قبر والے سے پڑھنے ہیں، بابے کی قبر پہ۔ تو وہاں پر وہ بیٹھے کتاب لے کے شروع ہوئے، سبق کون پڑھا رہے؟ بابا۔ واہ بابا، بابا مرنے کے بعد بھی تعلیم دے رہا ہے۔ اچھا یہ بدھو جو اوپر بیٹھا ہے اس سے کوئی پوچھے بھائی بابے کا کوئی آواز بھی آیا کہ نہیں؟ یہ روحانی معاملہ ہوتا ہے، روحانی معاملہ۔ اچھا تو نے دیکھا کیا؟ کہتے ہیں نہیں تمہیں کیا پتا، یہ کوئی روحانی معاملہ ہے۔ اب یہ سارے دیوبندی مردوں سے پڑھ رہے ہیں، ایمان سے بتاؤ، انصاف کی بات ہے، اگر موت کے بعد کوئی سبق شبق ہو سکتا ہوتا تو نبی کے صحابہ نبی سے پڑھتے یا نہیں؟ جی پڑھنا چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا؟ انصاف سے سوچو، پورا گمراہی کا طوفان آ رہا ہے اور سب یہ پیر شیاطین انہوں نے سب کو برباد کیا۔ اب دیکھیں حضرت عمر فاروق رو رہے ہیں اور کہتے ہیں خرج رسول اللہ من الدنیا ولم یبین لنا ابواب الربا۔ حضرت فاروق اعظم اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے اور میں نے سود کے مسئلے پوچھنے تھے، وہ میرے رہ گئے، سود کے مسئلے میرے رہ گئے۔ اس پہ فاروق اعظم کہتے ہیں دنیا و مافیا سے مجھے بہتر تھا وہ سود کا مسئلہ پوچھ لیتا کہ سود قرآنی وہ متعین ہے،
حدیث والا سود بھی متعین ہے. حضرت فاروق اعظم رو رہے تھے. وہ جو علت میں فقہا کا اختلاف ہے اشیاء ستہ میں، اس کے ابواب کے بارے میں پوچھنا تھا کہ ان میں بند ہے جہاں آگے علت ہے. فاروق تو نہیں پوچھ سکے رسول پاک کی قبر سے، اور یہ کہتے ہیں ہم مردے سے سبق پڑھتے ہیں، اب تم کہتے ہو یہ مسلمان ہیں. اور جامع اشرفیہ میں بیٹھ کے کہتے ہیں کوئی حدیث میں مشکل آئے نا تو ادھر قبر پہ بھی نہیں جانا ہوتا. وہ جو صوفی سارا بورڈ فوت ہو گیا وہ کہتے ہیں وہاں بیٹھ کے میں رابطہ کر لیتا ہوں. توف ہے تم پر کہ کتنا تم نے دین کو جعلی بنایا. فراڈیو، اللہ کے رسول کے پاس عورت آتی ہے بخاری، کہتی ہے یا رسول اللہ میرا آپ سے کام ہے. آپ نے فرمایا میں مصروف ہوں، کل آنا. تو عورت کہتی ہے کہ کل میں آؤں ولم اجد کا وقت ترید الموتا. اس نے کہا کہ اگر میں آؤں اور آپ نہ ہوں، اس کا مقصد تھا کہ آپ پہ موت آ گئی، پھر کدھر جاؤں. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا پھر میری قبر پہ بیٹھ جانا، اتنی دفعہ درود پڑھنا، اتنی دفعہ ختم غوثیہ پڑھنا، اور وہاں بیٹھ کے میں آپ کو بتا دوں گا. نہیں، فرمایا اگر مجھ پہ موت آ جائے نا فاتی ابا بکرن، پھر ابو بکر صدیق کے پاس آنا. یار میں حیران ہوں ان پیروں نے دین کا ستیہ ناش کیسے کر دیا. یہ ابو بکر صدیق سے بھی اوپر چلے گئے، صحابہ سے بھی اوپر ہو گئے. کچھ تو سوچو، پورے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا. کوئی قبروں پہ فیض حاصل کر رہا ہے، فیض، حالانکہ وہ قبر والے کا فیض نہیں. اس فا کی جگہ پہ ہاں رکھو، یہ اس کا اپنا ہے. قبر سے فیض آ رہا ہے. کوئی جناب مردوں سے گپے لگا رہا ہے، کوئی اوپر بیٹھ کے نیچے پورا برزخ کا مشاہدہ کر رہا ہے، باندر کا بچہ، اور مردہ فلانے درجے میں گپوٹیشن ہو رہا ہے. اور وہاں نبی کا صحابی ہے، مدینہ منورہ سے چلا ہے. یہ حدیثیں نہیں پڑھتے، مدینہ سے چلا دمشق جا پہنچا، اور وہاں کہتا ہے جئت من مدینۃ الرسول، میں رسول پاک کے شہر سے آ رہا ہوں، اور میرا صرف مقصد ہے میں نے ایک حدیث آپ سے پوچھ لی ہے. حضرت ابو دردہ کے پاس پہنچے ایک حدیث لینے کے لیے. کہاں دمشق، کہاں مدینہ، سفر کیا. کیا وہ صحابی قبر پر درود پڑھ کے کیوں نہیں بیٹھا یا رسول اللہ مجھے یہ حدیث بتا دو؟ تو کتنی عالی سند ہوتی. اس کو کیا مصیبت پڑی، دمشق پہنچ گیا. صحابہ کے اختلاف ہوئے، آپ کا وجود ابھی دفن نہیں ہوا تھا. اختلافات، غسل کیسے، کفن کیسے، جنازہ کیسے، خلافت کیسے. پھر اس کے بعد حضرت علی معاویہ کا اختلاف ہوا، اور انہوں نے حکم حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بنایا. حضرت صدیق کا سب صحابہ سے اختلاف ہوا مانعین زکوٰۃ کے ساتھ قتال میں. اکیلے صدیق ایک طرف رہ گئے اور سب، لیکن بعد میں صدیق نے شاہرا تلوار لے کر جب نکلے سب نے ساتھ دیا. پھر حضرت فاروق فرماتے ہیں شرح اللہ لی صدری، اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا. سب، لیکن اختلاف ہوا. آخر کیا وجہ ہے کہ نبی کے صحابہ کو یہ فن نہیں آتا تھا جو آج کل کے فنکار یہ دین کے نام پہ ڈرامہ کرتے ہیں؟ صحابہ نے کیوں نہیں مراقبہ کر کے پیغمبر کریم سے پوچھا؟ ان کو کہو لاؤ، جواب لاؤ. اور اگر صحابہ پیغمبر کی قبر سے پوچھ نہیں سکتے، پیغمبر موت کے بعد بتا نہیں سکتے، اور یہ نظام وہاں نہیں چل سکتا، تو یاد رکھو صوفی سرور ہو یا رفیع ہو یا اور کوئی اس سے بڑا شکی ہو، ان کے یہ بکواسات ہو سکتے ہیں، یہ پیغمبر کا دین نہیں بن سکتا. ڈرامہ بنا رکھا ہے پورا، آگے سارے بیٹھے ہیں صوفی صوفی. اے مردہ جو ہے نا، اچھا دیکھا تو آنکھیں کھول کے جاتے، یہ بے ایمان آنکھیں بند کر کے دیکھتے ہیں.
اللہ نے آنکھیں دی ہے دیکھنے کے لیے، اس نے آنکھیں بند کر دی ہے، ابھی بھی تمہیں فراڈ سمجھ نہیں آیا۔ ان سے بڑا فراڈی کائنات میں کوئی نہیں۔ ہاں، سچا پیر وہ ہے جو نبی کی سنت کی دعوت دے، اپنی طرف سے دین نہ بنائے، اپنی طرف سے اوراد، وظیفے، دین، پروگرام، محیطیں، مجلسیں اور بدعتوں سے اصلاح نہیں ہوتی، اصلاح نبی کی سنت سے ہوتی ہے، قرآن سے ہوتی ہے۔ سچا پیر حسین علی تھا، مریدوں کو بھی قرآن پڑھاتا، ان پڑھ مریدوں کو قرآن کے خلاصے یاد تھے، مسئلے یاد تھے کہ یہ مسئلہ فلانی صورت میں آیا ہے، یہ وہ عبارت نہیں پڑھ سکتے تھے لیکن مسئلے یاد تھے کہ فلانی صورت میں یہ مسئلہ ہے، فلانی صورت میں یہ مسئلہ ہے۔ یہ عجیب، بچو ان خنزیروں سے۔ ہاں بھائی، اذا کان الامر، یہ مراقبہ ہے، اذا کان الامر، جب بات اس طرح ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا، فلا تجعلوا، پس نہ بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، انداد جمع ند کی، ند کا معنی مثل، ند کا معنی مثل۔ سوال ہے کہ مشرکین اپنے معبودوں کو اللہ جیسا نہیں سمجھتے تھے، اللہ کے برابر نہیں سمجھتے تھے، لیکن یہاں پر کیا فرمایا؟ ند۔ اس سوال کو سمجھو، بڑے بڑے مفتڑ یہ ایتے پڑھتے ہیں تو وہ پھر شرک کا معیار تساوی بنا لیتی ہے کہ وہ ند کے قائل تھے۔ تو ند کا معنی تو ہوتا ہے برابری۔ مکہ والے مشرک اللہ کے برابر سمجھتے تھے، وہ تو کہتے ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، جب اللہ کے برابر اگر سمجھتے ہوتے تو شفاؤنا کا کیا معنی؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، اگر برابر سمجھتے تھے تو زلفا کا کیا معنی؟ انشاءاللہ مسئلہ الہ آئے گا، کاغذ آئیں یا نہ آئیں مسئلہ الہ آئے گا تو وہاں آپ پڑھیں گے کہ مشرکین اپنے آلہہ کو قطعاً اللہ کے برابر نہیں سمجھتے تھے، بلکہ راضی رحمہ اللہ نے تو جہاں تک لکھا الان، فرمایا میرے زمانے تک کوئی ایسا مشرک نہیں گزرا جس نے اپنے معبودوں کو علم اور قدرت میں اللہ کے برابر سمجھاؤ، نہیں ہے۔ تو پھر انداز کا کیا معنی؟ بات سمجھیں، برابر اور تسویہ یا مثل کے دو معنی، ایک ہے مثل فی الذات و صفات، یا تسویہ فی الذات و صفات، اور دوسرا تسویہ مثل فی المعاملہ، فی المعاملہ۔ مکہ کے مشرک ذات و صفات میں اپنے معبودوں کو اللہ کے برابر قطعاً نہیں سمجھتے تھے، البتہ معاملہ ان کے ساتھ اللہ جیسا کرتے تھے، معاملہ ان کے ساتھ اللہ کے برابر نہیں بلکہ بڑھ کے کرتے، اتنا اللہ کو نہیں پکارتے تھے جتنا معبودوں کو پکارتے تھے، اتنے اللہ کے نام کی نظر نیاز نہیں دیتے تھے جتنا ھذا للہ و ھذا لشرکائنا، اپنے معبودوں کی منتے مانتے تھے، اتنا رب کی تعظیم عبادت نہیں کرتے تھے جتنا اپنے معبودوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہ تسویہ فی المعاملہ، تو دو چیزیں ہیں، تسویہ فی الذات و صفات اور دوسرا تسویہ فی المعاملہ۔ یہاں جو ند کہا گیا، ند شرکاء فی العبادہ، ند شرکاء فی العبادہ، یعنی ند فی المعاملہ ہے، نہ کہ ند فی الذات و صفات۔ ذات اور صفات میں مکہ کا مشرک اللہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتا تھا، ہاں معاملہ میں وہ اللہ کے برابر سمجھتے تھے۔ اس لیے یہاں پر انداد کا معنی بے اجماع المفسرین، سب کے سب مفسرین متفق ہیں، شرکاء فی العبادہ،
شرکاء فی العبادہ. آپ کو میری بات سمجھ آ گئی؟ شرکاء فی العبادہ. آج بھی دیکھ لو مشرک اللہ کو اتنا نہیں پکارتا جتنا بابے کو پکارتا ہے. مسجد میں نماز پہ نہیں آئے گا، دربار کی حاضری صبح صبح ہوتی ہے. ہمارے پاس ایک غریب سا بابا ہے. غریب اس لیے کہ وہ جب تھا تو وہ صرف بانگ چرس تک گزارا کرتا تھا. غریب سا ہے، دھواں شوئیں پہ خوش رہتا تھا. اور جو امیر بابا ہو تو وہ شرابی بھی ہوتا ہے، شرابی پیتے ہیں. تو غریب چرس بھانگ نسوار تک رہتے. تو یہ غریب بابا تھا. دھواں شواں، دھواں بھی ایک مزہ ہوتا ہے، چولہے کا دھواں ہو یا بھانگ کا، یا یہ بھی ایک نشہ ہے. تو اس لیے جو مزاروں پہ ہوتے ہیں نا مچھ ڈنڈے اور وہ مرید بڑے بڑے خادم خدام، تو اسی دھوئیں پہ گزارا کرتی ہے. تو صبح حاضری ضروری ہے. بابے کے دربار پہ آئے گا سلام کرنے. یہ جو ڈرائیور شرابر ہیں یہ اللہ کو نہیں پہچانتے، اور کوئی قبر دور سے مزار دیکھے پھر جائیں گے یوں سلام کریں گے دور سے، اے بابا میں تیری رکھ میں ہوں. یہ ہے تسبیح فل. بولو شاباش، تسبیح فل. اس بات کو سمجھو، یہ معمولی نہیں ہے. جب مفتیوں سے واسطہ پڑے گا تو پتہ چلے گا. بڑے بڑے میں حیران ہوں، پتہ نہیں جی پڑے کہاں ہیں. کہتے ہیں جی شرک تب بنتا ہے کہ اللہ کے برابر مانو، ورنہ شرک نہیں بنتا. اس وجہ سے تم شرک کرتے ہو. ایسی تعریف خوبصورت ہے کہ مکہ والے بھی مباحث بن جائے. ہاں بھائی، فلا تجعلوا للہ اندادا. اندادن کا معنی شرکاء فی العبادہ. شرکاء فی العبادہ. سب مفسرین نے یہ معنی کیا ہے شریک عبادت میں. اور عبادت کا معنی آ گیا یا نہ آ گیا؟ یہ سارے قرآن میں چلے گا، یاد وہی کرنا ہوگا. عبادت کہتے ہیں مکہ والوں کا عقیدہ ٹھیک تھا. مفتی صاحب کا فرمان ہے، مکہ والوں کا عقیدہ ٹھیک تھا، صرف وہ عبادت غیر اللہ کی کرتے تھے. ماشاءاللہ. تعجب پر تعجب پر تعجب پر تعجب. ہر للو و پنجو ہمیں شد سپاہی. خدا تمہیں ہدایت دے. ہاں بھئی، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. تو مفتی صاحب سے پوچھو مل عبادہ. عبادت غیر اللہ کی کرتے تھے. عبادت کس چیز کا نام؟ تو عبادت عقیدے کا نام بنے گا. تو پھر عقیدہ کیسے ٹھیک تھا؟ يَنْشَأُ مِنْ هَذَا الْاعْتِقَادِ. پھر عقیدہ ٹھیک تھا، عبادت غیر اللہ کی کرتے تھے. کیا بات ہے. انتم تعلمون. تم جانتے ہو. کیا چیز جانتے ہو؟ کیا چیز جانتے ہو؟ اے لا شریک لہ فی ہذہ الخمسہ. انتم تعلمون کے نیچے لکھ لو اے لا شریک لہ فی ہذہ الخمسہ. تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ان 5 امور میں اللہ کا کوئی شریک نہیں. بس یہ ہو گیا. اب ذرا ربط بھی دیکھتے ہو. دعویٰ توحید، توحید پر دلیل عقلی، دلیل عقلی کا تتمہ اور دلیل عقلی کا ثمرہ اب بیان ہوا.